حرام اشیاء سے علاج کرنا کیسا ہے، یعنی حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنا، جیسے افیم ہے، شراب ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتی ہیں، تو ان کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سردی کے موسم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت جلدی سردی وغیرہ لگ جاتی ہے، نمونیا بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو عورتیں اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے افیم بہت تھوڑی سی مقدار میں مکھی کے سر کے برابر اپنے بچوں کو افیم دے دیتی ہیں تاکہ سردی سے بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے بچے رات کو روتے بہت زیادہ ہیں، پریشان کرتے ہیں، سونے نہیں دیتے ہیں، تو ان بچوں کو سلانے کے لیے مائیں جو ہے تھوڑی سی مقدار میں مکھی کے سر کے برابر اپنے بچوں کو افیم دے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ سکون سے سو جاتا ہے، پھر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ماؤں کا اپنے بچوں کو افیم دینا سلانے کے لیے یا سردی سے بچانے کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے جس کا علاج حلال چیزوں سے ممکن ہی نہ ہو، اور کسی ماہر طبیب نے، حکیم نے یہ مشورہ دیا ہو کہ آپ کی اس بیماری کا علاج فلاں چیز سے ہوگا، افیم سے ہوگا یا شراب کے قطروں سے ہوگا، تو پھر حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا حکم دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ مسئلہ تو بہت زیادہ اہم ہے، لہذا اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں گے۔ اس مسئلے کی باریکی کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا اور اس کو شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا۔ دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کے ہر قانون میں مستثنیات ہوتی ہیں جن کی بنا پر مخصوص حالات میں عمومی احکام کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے شریعت مطہرہ میں شرعی مجبوریوں کی بنا پر بعض حالات میں حکم شرعی اٹھا لیا جاتا ہے، لہذا فقہائے کرام نے شریعت مطہرہ کے اسی مزاج سے یہ اصول اخذ کیا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں جو ہیں وہ بعض اوقات جو ہے ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ میں اس بات کو ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو، خون کو، سود کو انسان کے لیے قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے، لیکن مخصوص حالات میں ضرورت کے پیش نظر اس کی حرمت میں رخصت بھی عنایت فرمائی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو شخص سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے آگے بڑھ رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار کچھ باہر کے لوگ مدینہ شریف میں آ گئے، لیکن مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، لہذا وہ بیمار پڑ گئے، ان کے پیٹ وغیرہ خراب ہو گئے، تو انہوں نے اپنی بیماری کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کے لیے اونٹ کے پیشاب کو جو ہے وہ ان کے علاج کے لیے تجویز کیا کہ اونٹ کے پیشاب سے ان کا علاج ہوگا۔ حالانکہ یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ انسان سمیت تمام جانوروں کا پیشاب، بول و براز یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو اگر درہم کی مقدار کے برابر ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے، واجب ہے۔ بغیر دھوئے اگر آپ نے کپڑا نہیں دھویا، بدن کا وہ حصہ نہیں دھویا تو وہ ناپاک رہے گا۔ مگر مخصوص حالات میں کچھ لوگوں کی بیماری کے سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب کو ان کے لیے بطور علاج تجویز کیا۔ حالانکہ یہ عمومی حکم نہیں تھا، بلکہ عمومی حکم سے مخصوص حالات میں رخصت دی گئی تھی۔ لہذا آج بھی اگر کوئی انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس کا علاج حلال چیزوں سے ممکن ہی نہ ہو، حلال چیزوں سے ہوتا ہی نہ ہو، یا علاج کرا کر کے تھک چکے ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہو، اور کسی ماہر طبیب نے، حکیم نے، ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہو کہ یہ میرا تجربہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی اس بیماری کا علاج فلاں چیز سے ہوگا، شراب کے قطروں سے ہوگا، افیم سے ہوگا، یا کسی بھی ناجائز و حرام چیز کے بارے میں بتایا کہ فلاں چیز سے ہوگا، تو ایسی صورتحال میں کسی ماہر، حکیم، طبیب، ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں اس کے کہنے پر 5 شرطوں کے ساتھ حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی حرام چیزوں کو بطور دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو۔ اب وہ 5 شرطیں کون کون سی ہیں تو دھیان سے سنیے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حالت اضطرار بہت زیادہ بڑھ جائے، یعنی جان کا خطرہ بن جائے کہ اگر علاج نہیں کرایا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ لہذا ایسی صورتحال میں کسی بھی حرام چیز کو جس کے بارے میں ڈاکٹر یا حکیم کہے اس کو آپ بطور علاج بقدر ضرورت استعمال میں لا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ کوئی حلال دوا کارگر نہ ہوتی ہو یا کوئی حلال دوا موجود نہ ہو، یعنی اس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ حرام چیزوں سے بقدر ضرورت اپنا علاج
کرا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو سلانے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے افیم وغیرہ دیتی ہیں، تو یہ افیم بچوں کو دینا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شے کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ لہذا مائیں جو اپنے بچوں کو سلانے کے لیے، سردی وغیرہ سے بچانے کے لیے افیم دیتی ہیں، ان کا یہ افیم دینا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا متبادل مارکیٹ میں موجود ہے۔ مارکیٹ میں آپ دیکھیں بہت سی ایسی جائز دوائیں، جائز چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو بچوں کو سلانے کے لیے یا سردی سے بچانے کے لیے جو بہت اچھا رزلٹ رکھتی ہیں، جن کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ لہذا ایسی جائز دواؤں کو چھوڑ کر ناجائز چیز کے پیچھے، افیم وغیرہ کے پیچھے پڑ جانا اور بچوں کو وہ دینا، یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا متبادل مارکیٹ میں موجود ہے، تو آپ افیم وغیرہ بچوں کو نہیں دے سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو، یعنی کوئی ماہر حکیم، طبیب، ڈاکٹر یہ کہتا ہو کہ اس مرض میں یہ فلاں چیز ہی کام آ سکتی ہے، اس سے ہی علاج کیا جا سکتا ہے، افیم سے یا شراب کے قطروں سے۔ وہ اپنے تجربات سے یہ بات بتا رہا ہو کہ یہ میرا تجربہ کیا ہوا ہے اور اسی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ کسی دوسری چیز سے فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر علاج نہیں کرائیں گے تو یہ آپ کا مرض دن بدن بڑھتا جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں بھی آپ حرام چیزوں کو بقدر ضرورت اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس سے علاج وغیرہ کرا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ آپ علاج کا بہانہ کر کے، بیماری کا بہانہ کر کے اس حرام چیز کو لذت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، لہذا اس نیت سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ باقی علاج کی نیت سے، کسی ماہر حکیم، طبیب، ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں اگر علاج کی نیت سے بقدر ضرورت آپ استعمال کریں گے تو بلا شبہ جائز ہوگا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ بقدر ضرورت، یعنی ضرورت کے مطابق ہی اس چیز کو استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ اس سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو پھر یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ ضرورت کے مطابق اگر آپ استعمال کریں گے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں گے تو پھر یہ جائز ہوگا۔ تو یہ 5 شرائط ایسے ہیں کہ اگر یہ 5 شرائط پائے جائیں تو ان 5 شرائط کے ساتھ حرام چیزوں کو بطور دوا بقدر ضرورت آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، ان سے علاج وغیرہ کرا سکتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ حرام چیزوں سے علاج کرانے سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ آپ حلال چیزوں کی طرف توجہ کریں، حلال دواؤں کی طرف رجوع کریں، انہی سے اپنا علاج کرائیں، مختلف ڈاکٹر سے، مختلف حکمہ سے مشورہ کر کے مختلف دواؤں کو استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ شفا دینے والا پروردگار ہے، اس لیے آپ حلال چیزوں سے علاج کرائیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔